اور اب آپ کو بتائیں کہ شاباش پاکستان شاباش چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی. کہا آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر کھلاڑیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا. بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ میں آسٹریلیا کو آؤٹ کلاس کیا. آج کی فتح نے قوم کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دی. جی جناب، تو پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف تاریخی فتح پر شہری کیا کہتے ہیں وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو. پاکستان ٹیم نے آسٹریلیا نو 22 سال دے بعد ہرایا اور پاکستان نے جیت کی ہے. اسی اس گل دے اوتے پاکستان ٹیم نو مبارکباد پیش کرنی ہے. مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ٹیم 22 سال بعد آسٹریلیا کے ہوم گراؤنڈ میں شکست دینے میں کامیاب ہوئی ہے. پاکستان میچ جیت چکا ہے آسٹریلیا سے 22 سال بعد. بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں اور انشاءاللہ پاکستان نیکسٹ بھی جیتے گا اور خوشی کا موقع ملے گا. پاکستان میچ جیت چکا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے. تو میں پاکستان ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس لحاظ سے، اور آئندہ بھی کامیابی کا سلسلہ جاری رہے گا. تو مجھے امید تھی کہ پاکستانی ٹیم اپنی پرفارمنس دکھائے گی. انہوں نے اس چیز کو بہتر کیا ہے اور آئندہ بھی نیکسٹ ٹائم وہ اس چیز کو بہتر کریں گے. پاکستان نے سیریز ون کی ہے اور اب پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہے اور وہ بھی پاکستان انشاءاللہ جیتے گا. پاکستان کی ٹیم نے جو ہے وہ 22 سال بعد جو ہے وہ آسٹریلیا سے کامیابی حاصل کی ہے کرکٹ میں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستانی کرکٹ میں مسلسل ہارنے کے بعد جو ہے وہ بہت اچھا کم بیک کیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ موٹر وے پر اسموگ اور دھند کا راج M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کر دی گئی. ترجمان موٹر وے نے شہریوں کو سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کر دی ہے. بالکل آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، اسموک کے کیا مناظر ہیں آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. M4 پنڈی بھٹیاں جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے عبدالحکیم تک، اور شہریوں کو بارہا بتایا جا رہا ہے کہ اس طرف کا رخ نہ کریں اور غیر ضروری جو سفر ہے اس سے اجتناب کریں. شہریوں کو بار بار ہدایت جاری کی جا رہی ہے. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں موٹر وے پر اسموک اور دھند کا اس وقت راج برقرار ہے. اسموک کی ہی بات کر لیں تو ڈویژن بھر پر غالب آئی ہے اور فضا میں زہریلے ذرات کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے، اور انتظامیہ SOPs پر عمل کروانے میں مسلسل ناکام ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کریں تو ریڈ لائن کراس کر گیا ہے. مزید تفصیلات کیا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 247 پر پہنچ گیا. جھنگ میں فضائی آلودگی کی شرح 217 اور توبہ میں 212 ریکارڈ. چنیوٹ کا AQI 214 ہو گیا. شہری ماسک پہننے سے گریزاں. متعلقہ ادارے SOPs پر عمل درآمد کروانے کے بجائے خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف. جھنگ شہر بدستور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں. اسموک کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی. شہری گلے اور آنکھوں کے انفیکشن میں مبتلا. شورکوٹ میں اسموک کا روگ کم نہ ہو سکا. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 212 تک پہنچ گیا. طبی ماہرین کی ہدایات اور حکومت کی بار بار درخواستوں کے باوجود شہریوں نے ماسک کی پابندی کو ہوا میں اڑا دیا. شہری کہتے ہیں کہ ماسک مہنگے فروخت ہو رہے ہیں، کیسے خریدیں. مگر میں ذرا جلدی میں تھا اس لیے میں آ گیا. یہ تو روزانہ ہی اسموک ہوتی ہے اور ہر سال ہی ہوتی ہے. یہ اللہ پاک ہی ہے جو اپنی رحمت دے اور رحمت بارش ہو جائے رحمت کی تو یہ اسموک ختم ہو تب بھی جان چھوٹے گی، نہیں تو غریب آدمی ہر روز 10-15 روپے کا ماسک کہاں سے لگائے گا. اسموک کی دن بدن بگڑتی صورتحال پر محکمہ ماحولیات متحرک. فیصل آباد سمیت دیگر اضلاع میں اسموک سے نمٹنے کے لیے ایئر پیوریفائرز لگانے کے فیصلہ. DG ماحولیات عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تمام شاپنگ مالز کو ایئر پیوریفائرز لگائے جائیں گے. کمرشل پلازوں میں بھی ایئر پیوریفائرز لگیں گے. شاپنگ مالز اور کمرشل پلازوں میں گاہکوں کے لیے صاف ہوا کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت. اسموک پر کنٹرول کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی متحرک. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف حتمی کارروائی کا فیصلہ. محکمہ ٹرانسپورٹ نے پرائیویٹ اور سرکاری گاڑیوں کو 7 یوم کا الٹیمیٹم دے دیا. ٹرانسپورٹ کہتے ہیں کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے بھاری چالان ہوں گے. انسانی زندگی کے خطرناک گاڑیوں کو سڑکوں پر مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور اب آپ کو بتائیں کہ اسموک کے خطرات. فیصل آبادیوں نے ہائی کورٹ کا حکم بھی ہوا میں اڑا دیا. جمعے اور اتوار کے روز مارکیٹیں بند ہوئیں نہ رات 8 بجے شٹر ڈاؤن کیے گئے. 8 بازاروں میں گہما گہمی کاروباری سرگرمیاں بھی عروج پر رہیں. فضیل احمد کی رپورٹ.
पंजाब के दीगर शहरों की तरफ फैसलाबाद में भी स्मोक के डेरे बरकरार। स्मोक से बचाव के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जुमा और इतवार के रोज मार्केटें बंद रखने और रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का हुक्म दिया गया, मगर फैसलाबाद में हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। ताजरों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि इतवार को मार्केटें बंद रखनी है, इसलिए दुकानें खुली हैं। ताजरों का मजीद कहना था कि अगर इंतजामिया की जानिब से मार्केटों के औकात कार और छुट्टी के हवाले से कोई नोटिफिकेशन आता है तो इसके बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन राना अदरीज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। स्मोक के बढ़ते खतरात देखकर पेट्रोलिंग पुलिस भी मैदान में आ गई है। अफसरान का पुलिस एहलकारों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में। स्मोक से बचाव के लिए पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार अपने साथ मुसाफिरों की हिफाजत करें। पुलिस एहलकार हर सूरत मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। SOPs पर अमल न करने वाले एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने कहा, स्मोक के दिनों में हाईवेज पर हादसात बढ़ जाते हैं, शहरियों को एहतियाती तदाबीर बारे आगाही दी जाए। प्राइवेट और सरकारी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लाजमी चस्पा किए जाएं। SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने अहकामात पर फौरी अमल दरामद करने की भी हिदायत की। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। दुकानदार हफ्ता भर मुंह मांगे दाम बटोरते हैं। मार्केट में गोश्त की कीमतें भी पर्स लग चुके हैं और शहरी इस पर सीखपा हैं और कहते हैं कि आए रोज कीमतों में इजाफा नामंजूर है। की कीमत रेट लिस्ट पर 130 रुपए से बढ़कर 140, मार्केट में अभी तक 170 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा। टमाटर रेट लिस्ट पर 90 रुपए फी किलो हो चुका, जबकि मार्केट में 140 रुपए फी किलो। लहसुन चाइना 590 रुपए फी किलो से बढ़कर 630 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। बाजार में कीमत 700 से जायद हो गई। अरवी की कीमत गुज़श्ता हफ्ते 135 रुपए फी किलो थे, जो आज 140 रुपए फी किलो हो चुकी। मटर की कीमत 245 रुपए से बढ़कर 325 रुपए फी किलो, मार्केट में 450 रुपए फी किलो पहुंच गई। शिमला मिर्च रेट लिस्ट पर 410 रुपए फी किलो की बजाय 500 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 600 रुपए फी किलो फरोख्त। करेले की कीमत 125 रुपए से बढ़कर 140 रुपए फी किलो, मार्केट में 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है। हुकूमत रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। सब्जी तो बहुत महंगी है जी, ये इस हफ्ते में ना बहुत महंगी हुई है। हम क्या कह सकते हैं, बस यही है कि बस जो रेट हैं वो थोड़ा मुनासिब हो। सब्जी लेने से अब बंदा चिकन ले रहे हैं। पहले से सब्जी बहुत महंगी हो चुकी है। पहले गोश्त महंगा था, अभी सब्जी महंगी है, तो गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, ना बच्चों का पेट पाल सकता है। सब्जी की कीमत देख लो, आसमान पे चढ़ गई है। आए रोज कीमतें बढ़ने से सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो रही हैं। शहरियों का कहना था कि सब्जियों की कीमत में इजाफा तशवीशनाक अमर है। सब्जियां भी गोश्त के भाव खरीदनी पड़ रही हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि आए रोज सब्जियों की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। हुकूमत मार्केट कमेटी की रेट लिस्टों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कैमरामैन शज़ेब अली के साथ उमर रांझा, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि विफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने 29 करोड़ के फंड से चिन्योट में तरक्याती कामों का जाल बिछाने की नवीद सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि 5 नए पार्क तामीर, सीवरेज मंसूबा मुकम्मल, दही इलाकों की सड़कें और नालियां पुख्ता करेंगे। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर की रिपोर्ट में। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने 29 करोड़ के फंड्स फराहम किए, जिससे शहर के सीवरेज मसाइल हल करेंगे। उन्होंने कहा, कोशिश होगी कि अलग से भी वर्ल्ड बैंक के ताउन से शहर के सीवरेज का मेगा मंसूबा शुरू कराएं। शहर में 5 नए पार्क्स भी बनाएंगे। जी हाँ, फंड तरक्याती प्रोग्राम के लिए हैं और उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम उसको बराबर तकसीम कर रहे हैं, देहातों के लिए भी और शहर के लिए भी। और शहर में जो मेन क्योंकि काम आपने आज शहर की ज़्यादा बात की है, तो यहाँ हम सबसे ज़्यादा जोर पार्कों पे दे रहे हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि फंड से देही आबादियों की सड़कें और नालियां पुख्ता होंगी। शहर का बुनियादी मसला सीवरेज है। मेगा प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू कराएंगे। कैसर अहमद शेख ने कहा, सहाफ़ियों और हम सियासतदानों की बाहमी काविश से मेन फैसलाबाद रोड की तामीर की जा रही है। इसके अलावा जो गलियाँ हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि सीवरेज है, जो वहाँ पे पानी उबल जाते हैं, बारिश होती है तो जमा हो जाते हैं, लोगों को बड़ी बीमारियाँ होती हैं, तकलीफ दे है। उसको भी हम बाकी फंड उधर खर्च करेंगे। इंशाल्लाह जो कोई फंड है वो आप सब उसका तहफ़्फ़ुज़ करें ताकि ठीक तरह लगे और उसमें मुकम्मल सही खर्च हो। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि नया रोड बनने से हादसात में कमी आएगी, मसाइल हल होंगे। वफाकी वज़ीर बहरी मुल्क का कहना था कि चिन्योट एक तारीखी शहर है।
شہر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چینیو۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ خان کی چوہدری شیر علی کی رہائش گاہ پر آمد۔ صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ خان نے سابق میئر چوہدری شیر علی کی عیادت کی۔ سابق MNA میاں عبد المنان، سابق ٹکٹ ہولڈر خواجہ رضوان بھی ہمراہ تھے۔ رانا ثناء اللہ خان نے سابق میئر چوہدری شیر علی کی عیادت کی۔ رانا ثناء اللہ خان کا شیر علی کی صحت اور تندرستی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ نہیں، بالکل کوئی گروپ نہیں ہے، ایک ہی گروپ ہے اور وہ گروپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف۔ چودھری شیر علی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کی ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ سیاسی طور پہ ان کی رہنمائی حاصل رہی ہے۔ باقی ٹھیک ہے، سیاست میں مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے بھی ہوتا ہے، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، سیاست نام ہی اسی کا ہے، لیکن ہمیشہ وہ بھی پارٹی سے، میاں نواز شریف سے مخلص رہے ہیں، وفادار رہے ہیں، اور ہم بھی پارٹی سے اور میاں نواز شریف سے ہمیشہ ہم نے کمٹمنٹ نبھائی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومت کی کسانوں پر نوازشات جاری۔ کسان کارڈ کے بعد لائف سٹاک کارڈ کا بھی اجرا کر دیا گیا۔ کسان کارڈ سے کھاد، بیج، چارہ جات خرید سکیں گے، پیسے بغیر سود کے واپس کیے جائیں گے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق کسانوں کو 5 ماہ تک رقم واپس کرنا ہوگی۔ کارڈ ملنے پر کسان بھی خوشی سے نہال، اقدامات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر رضا کا کہنا تھا کہ اب کسانوں کی بیشتر شکایات ختم ہو گئی ہیں، تاہم ابھی تک ڈیزل کے حوالے سے کوئی لاہے عمل تشکیل نہیں دیا جا سکا۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کو بھی اسی کارڈ میں شامل کرنے کی یقین دہانی، تاہم ابھی تک اس سلسلے میں مزید کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ تو دوسری جانب کسانوں کے لیے بھی امید کی کرن پھوٹ پڑی ہے۔ کرشنگ سیزن کا 21 نومبر سے آغاز کر دیا جائے گا۔ شوگر ملز کو بروقت کرشنگ کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی جانب سے شوگر ملوں کو ہدایات جاری کی گئی کہ کرشنگ سیزن کا آغاز 21 نومبر کو کریں۔ تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ سستی برتنے والے ملز مالکان کے خلاف سخت کارروائی کا بھی اندیا دے دیا۔ شوگر ایکسپورٹ کرنے کا لائسنس بھی معطل کیا جا سکتا ہے۔ کسانوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، کرشنگ سیزن کا بروقت شروع کرنے پر ہم شوگر ایڈوائزری بورڈ کے مشکور ہیں۔ کسان نومبر کے آخر میں کماد کے بعد گندم کی فصل کاشت کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔